بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فری اردو ٹیوب میں خوش آمدید۔ انسانی تاریخ کے مطابق کچھ عورتیں اتنی گنہگار اور بدعمال تھیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتابوں میں کیا ہے تاکہ وہ آنے والی قوموں کے لیے ایک مثال بن جائیں۔ دنیاوی لذتوں کی طالب یہ عورتیں نہ صرف لاتعداد لوگوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ اللہ تعالیٰ کے بعض جلیل القدر انبیاء کے قتل میں بھی ملوث رہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان بدنصیب اور بدکار عورتوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں درج ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اردن اور اسرائیل کی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار نامی بدبودار اور نمکین پانی کی جھیل موجود ہے، اس نمکین پانی کی جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ تاہم آج سے ہزاروں برس قبل یہ انتہائی زرخیز اور معدنیات سے بھرپور جگہ تھی جہاں سدوم اور گمورہ نامی شہر آباد تھا۔ یہ وہ قوم تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ قوم لوط کا گناہ انتہائی شدید اور غلیظ تھا، ایک ایسا گناہ جو نسل انسانی میں پہلے کسی نے انجام نہیں دیا تھا۔ قوم لوط کے مرد مردوں سے اور عورتوں سے غیر فطری طور پر بدفعلی کے مرتکب ہوتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ جس کا نام مورخین کے مطابق عائلہ تھا، یہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی مگر اندرونی طور پر قوم سدوم کی ہم خیال تھی۔ اس سے زیادہ بدنصیبی کی کیا بات ہوگی کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اپنی پوری زندگی بسر کرنے کے باوجود یہ عورت ہدایت حاصل نہ کر سکی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کی باتوں کو انسنا کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے اپنے چند فرشتوں کو انتہائی خوبصورت نوجوان کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں بھیجا اور یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو در پردہ اپنے قوم سے ملی ہوئی تھی، اس نے یہ خبر اپنی قوم کو جا کر سنا دی۔ اس کے بعد قوم سدوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تب اللہ کے بھیجے ہوئے ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو قوم سدوم پر عذاب نازل کیے جانے کی خبر دی اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں سے نکل جانے کا کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان کی قوم پر آسمان سے آگ سے بھرے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ جو مڑ مڑ کر اپنی قوم کی طرف دیکھ رہی تھی اور ان کی حالت پر بین کر رہی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ اس عذاب کا شکار ہو گئی۔ سدوم کی پہاڑیوں میں عائلہ کے باقیات موجود ہیں اور اسے لوئس وائف پلر بھی کہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کا تذکرہ بائبل کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پہ موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نوح انسانی کی وہ پہلی قوم ہے جو شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہوئی۔ اس قوم نے اپنی قوم کے نیک اور صالح افراد کی بت تراشی اور ان کی عبادت اور تعظیم شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مابعوث فرمایا، لیکن یہ قوم اتنی سرکش اور نافرمان تھی کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتی اور آپ کو نڈھال کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دیتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ کو مجلسوں میں مارتی اور پیٹتی تھی اور وہاں سے دھتکار کے نکال دیتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ مفسرین اور مورخین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا نام والہا یا والغا ہے۔ یہ نہ صرف کافر تھی بلکہ ان کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ کفر اور حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی میں یہ اپنی قوم کے ساتھ شریک تھی۔ یہ کافروں کی محفل میں شریک ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنوں قرار دیتی، نعوذ باللہ، اور اپنے بتوں کی بڑائی اور عظمت بیان کرتی۔ جب کوئی شخص
کفر اور شرک کو چھوڑ کر خدائی وحدہ لا شریک پر ایمان لے آتا تو یہ عورت اپنی قوم کو جا کر اس شخص کی مخبری کرتی اور وہ قوم اس ایمان لانے والے شخص پر عرصہ حیات کم کر دیتے۔ اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو بھی کفر اور گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا بھی کافروں کے راستے پر چل کر آپ کی مخالفت کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے کفر اور بدبختی کی نشاندہی اپنی کتاب قرآن مجید میں کی ہے اور اس کا تفصیلی احوال بائبل میں بھی درج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر سیلاب عظیم نازل فرمایا تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر قوم کے ساتھ لقمہ اجل بن گئی۔ ڈلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام پچھلے ہزاروں برسوں سے بے وفائی اور دغا بازیوں کے لیے مشہور ہے۔ ڈلائلہ کا ذکر نہ صرف بائبل میں موجود ہے بلکہ بہت سے اسلامی مفسرین نے بھی اس کے واقعے کو اپنے تفسیر میں بیان کیا ہے۔ اس عورت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی محکوم بن گئی تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں انتہائی طاقتور شخص سمسن کو پیدا کیا۔ سمسن اس قدر طاقتور شخص تھا کہ تنہا ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے سمسن کی اس صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا قاضی مقرر کر دیا اور سمسن کے طاقت کے بلبوتے پر قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کا خواب دیکھنے لگے، جبکہ دوسری طرف جب قوم عمالقہ بزور قوت سمسن پر قابو نہ پا سکے تو انہوں نے اپنی قوم کی انتہائی خوبرو حسینہ ڈلائلہ کو سمسن کی طاقت کا راز دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ سمسن ڈلائلہ کے نازک انداز اور خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا اور اس نے ڈلائلہ پر یہ راز منکشف کر دیا کہ اس کی عظیم طاقت کا راز اس کے لمبے لمبے بالوں میں پوشیدہ ہے، اور اس طرح ایک رات موقع پاتے ہی ڈلائلہ نے سمسن کے لمبے لمبے بال کاٹ دیے۔ اسی رات قوم عمالقہ نے سمسن پہ حملہ کر دیا اور اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالی اور اسے ایک کال کوٹری میں قید کر دیا گیا۔ جب قوم عمالقہ سمسن پر فتح کا جشن منا رہی تھی اور جب سمسن کو سب کے سامنے زرد و کوب کیا جا رہا تھا تب سمسن نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ بحال کر دی۔ جن دو ستونوں کے درمیان اس کو باندھا گیا تھا سمسن نے اپنے زور بازو سے دونوں ستونوں کو توڑ دیا۔ سارا کا سارا محل زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں سمسن اور ڈلائلہ سمیت قوم عمالقہ کے ہزاروں افراد مارے گئے۔ جیزبل ایک بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیت سے ہوئی۔ جیزبل نے نہ صرف اخیت کو بت پرستی کی طرف مائل کیا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کے بجائے بال اور دوسرے دیوتاؤں کی عبادت رائج کر دی۔ جیزبل اہل ایمان کے ساتھ بہت سختی اور عداوت سے پیش آتی۔ ایک مرتبہ قوم بنی اسرائیل کے بزرگ حضرت یرمیہ نے جیزبل اور اخیت کو بت پرستی ترک کرنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کی، لیکن ظالم عورت جیزبل نے نیزے کے ذریعے اس عمر رسیدہ حضرت یرمیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت یرمیہ نے اسے بددعا دی کہ جلد ہی تیرے جسم کو، جس پر تجھے بے انتہا ناز ہے، جنگلی کتے نوچ کر کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو مابعوث کیا، لیکن جیزبل ان پر ایمان لانے کے بجائے ان کے قتل کے در پہ ہو گئی۔ پھر جب مدت تمام ہوئی تو حضرت یرمیہ کی بددعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر اس کی سرحدوں پر آباد ویشیوں کے ایک قبیلے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس قبیلے نے ملکہ جیزبل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جمع ہوئے اور اس کی لاش کو تار تار کر دیا۔ عطالیہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی جیزبل کی ایک بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔
یہ بھی اپنی ماں کی طرح انتہائی حسین لیکن کافر اور مغرور تھی۔ عطالیہ کی شادی پڑوسی ملک یہودا کے بادشاہ حورام سے ہوئی تھی، لیکن یہاں بھی ایک خدا کی عبادت کے بجائے جگہ جگہ بال دیوتا کے مندر تعمیر ہونے لگے۔ تاہم بہت جلد ان وحشی قبائل نے حملہ کر دیا جنہوں نے اس کی ماں جیزبل کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ بادشاہ حرام اپنی جان بچا کر ایک غار میں پناہ گزین ہوا اور اسی غار میں دردناک موت کا شکار ہوا، جبکہ ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اخیا کو اسی وحشی قبیلے کے لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ انتہائی ہراسانی اور تذلیل کے بعد ان وحشی قبائل نے عطالیہ اور اس کی بیٹی کو رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد عطالیہ نے بال بت کی عبادت سے توبہ کر لی اور شریعت موسوی پر گامزن ہو گئی، لیکن اس تبدیلی کو ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ عطالیہ دوبارہ شرک کی جانب واپس لوٹ آئی۔ ہوا یوں کہ اس کی بیٹی اغزیہ کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو سلطنت یہودا کا حکمران تسلیم کر لیا گیا، تو ملکہ عطالیہ نے طاقت اور اقتدار کے نشے میں اندھی ہو کر نہ صرف اپنے پوتوں کا قتل کروایا بلکہ اپنی رعایا پر شدید ظلم و ستم ڈھانے لگی۔ تاہم اس کا ایک پوتا جو کسی طرح سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا اور ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر موجود مجمع کے ہاتھوں انتہائی تشدد اور بربریت کا شکار ہو کر مری۔ ملکہ عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں انتہائی تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ ہیروڈیاس کو اگر تاریخ انسانی کی سب سے گنہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کا ہے۔ ہیروڈیاس نامی غریب لیکن نہایت حسین و جمیل لڑکی فلسطین کے حکمراں خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ ہیروڈاس کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوئی، جس سے ہیروڈیاس کی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب تقسیم ریاست کے وقت ہیروڈیاس نے دیکھا کہ زیادہ بڑی اور طاقتور مملکت فلپ کے بھائی اینٹی پاس کے پاس آئی ہے، تو اس نے اپنے شوہر فلپ کو چھوڑ کر اینٹی پاس سے شادی کر لی۔ ان دنوں اللہ کے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، عوام الناس کے رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ہیروڈیاس کو آپ کے حق پر مبنی باتیں پسند نہ آئیں، تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا لیا۔ ہیروڈیاس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹی پاس سے ان کے قتل کے احکامات جاری کروا دے، تاہم اینٹی پاس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی، جو اب جوان ہو چکی تھی، اپنی ماں سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے کا نور اور معصومیت دیکھی تو آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، لیکن آپ نے اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بغض اور عداوت میں جلنے لگی۔ ایک رات اینٹی پاس کے سالگرہ کے موقع پر سلومی نے انتہائی بیہودہ اور بے حیائی پر مبنی رقص پیش کیا۔ اس رقص میں اس نے اپنے تن پر موجود سارا لباس ایک ایک کر کے اتار دیا۔ یہ رقص اس قدر دل فریب تھا کہ بادشاہ اینٹی پاس دم بخود ہو کر کئی گھنٹوں تک اسے دیکھتا رہا، اور آخر میں اس نے خوش ہو کر سلومی سے دریافت کیا کہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ تب اس نے اپنی ماں کی ایمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ کیونکہ پورے دربار کے سامنے سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس لیے اس کے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں تھا، اور اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ ملکہ ہیروڈیاس، بادشاہ اینٹی پاس اور سلومی اس گناہ عظیم کی پاداش میں انتہائی عبرتناک انجام کا شکار بنے۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں میں بہنگا پن نمایاں تھا، اس لیے اسے ام جمیل یعنی کانی کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر انتہائی سخت الفاظ میں کیا ہے،
جس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ روایت کے مطابق ام جمیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتی تھی۔ جب سورہ مسد نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل غصے سے بے قابو ہو گئی اور ایک بڑا سا پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی۔ ام جمیل حرم کعبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ اس دوران وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ اشعار بھی پڑھتی رہی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے، لیکن ام جمیل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ نہ سکی اور پیر پٹک کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ام جمیل کا شمار ان عورتوں میں ہوتا ہے جو پیغمبر اسلام اور اہل ایمان کے خلاف ہونے والے ہر اقدام میں آگے آگے رہتی تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کی معلومات کا باعث بنی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔